حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر اور 3 عجیب و غریب واقعات۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم خاتم الانبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ معزز خواتین و حضرات، اسلامی تاریخ اور مستند ترین اسلامی معلومات پر مبنی ایک اور ویڈیو لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، کیا آپ نے کبھی انسانی علم اور فہم کی حدود کے بارے میں سوچا ہے؟ ہم واقعی اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں کتنا جان سکتے ہیں اور کتنا ہم سے پوشیدہ ہے؟ ان سوالات کے مکمل جوابات جاننے کے لیے آج ہم آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی ان کے ساتھ ملاقات کیسے ہوئی؟ مزید یہ کہ دوران سفر ان دونوں حضرات کے ساتھ کون کون سے پر اسرار واقعات پیش آئے اور ان کی حقیقت کیا تھی؟ یہ سارے سوالات اور ان سے جڑے بہت سے پوشیدہ حقائق کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آج کا یہ واقعہ ہمیں حضرت موسیٰ اور پر اسرار خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر پر لے جائے گا، جو کہ اسلامی روایت سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت ہیں جن کے پاس پوشیدہ علم اور قوت انسانی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ جب ہم ان کے سفر کی پیروی کرتے ہیں اور عجیب و غریب واقعات کا سامنا کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے، کیا ہم اپنی زندگی میں ہونے والی ہر چیز کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں یا ہمیں کسی اعلیٰ طاقت پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے؟ ناظرین گرامی، اگر ہم کتاب مقدس قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مقدس کی سورہ کہف کی آیت نمبر 60 تا 82 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک خاص شخصیت سے ملاقات کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ شخصیت 3 کام ایسے سر انجام دیتی ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت میں ڈوب جاتے ہیں اور ان سے اسی حیرت کا اظہار بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس شخصیت سے متعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ احادیث مبارکہ میں اس شخصیت کا تعین حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے کیا گیا ہے۔ مفسرین اور مورخین کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے، اور خضر ان کا لقب ہے جس کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، در حقیقت ان کو خضر نام اس لیے دیا گیا کہ وہ ایک بنجر زمین کے ٹکڑے پر بیٹھ گئے تو اچانک وہ حصہ سبزہ سے لہلہانے لگا اور اسی لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ آپ بہت ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ واضح ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار بھی رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہی ہے۔ جمہور علماء امت نے حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ نبی ہیں، بعض نے کہا کہ وہ ولی اور عظیم مصلح تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو علم خاص، ابدیت اور بہترین صفات کے ساتھ ذکر کیا، مگر ان چیزوں کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ وہ نبی یا رسول ہیں، اور اس بات کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کسی قوم کی ہدایت گوئی کی ہے یا نہیں۔ اب بڑھتے ہیں اصل واقعہ کی طرف۔ قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ سورہ کہف آیت نمبر 60 تا 82 میں تفصیلاً ملتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کی فوقیت کا تذکرہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر صاحب علم کے اوپر بھی کوئی صاحب علم ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی اپنے رب کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سے زیادہ صاحب علم ہستی کی تلاش میں نکلے۔ آپ کے شاگرد حضرت یوشع بن نون بھی اس دوران آپ کے ساتھ تھے۔ بیان کردہ نشانیاں اور علامات ظاہر ہونے کے بعد حضرت موسیٰ بالآخر حضرت خضر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس موقع پر قرآن مجید حضرت خضر کا تعارف کچھ یوں بیان فرماتا ہے، ترجمہ: تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا۔ سورہ کہف آیت نمبر 65۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو اپنا بندہ خاص قرار دیا اور ان کے 2 اوصاف رحمت اور علم کا ذکر وضاحت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات کا طریقہ کار بتایا اور پھر آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں آپ کے پیچھے چلوں گا تاکہ وہ علم سیکھ سکوں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ خضر علیہ السلام راضی ہو گئے، تاہم انہیں خبردار کیا کہ جب تک اجازت نہ دی جائے سوال نہ کریں۔ یہاں ہم یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ علم رواداری اور کھلے ذہن کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایک شخص کو دوسرے کا نظریہ سمجھنے کے لیے صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ قصہ مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے پاس پیسے نہیں تھے، اسی لیے وہ جہاز پر سوار نہ ہو سکے، تاہم غریب ملاحوں نے انہیں قبول کر لیا۔ دوران سفر پہلا عجیب و غریب واقعہ یہ پیش آیا کہ جناب خضر نے ایک بالکل نئی اور بے عیب کشتی میں چھید کر ڈالا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عجیب لگا اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے کشتی میں چھید کیوں کیا؟ تاہم جواب دینے کی بجائے جناب خضر نے انہیں اپنا وعدہ یاد دلایا کہ جب تک اجازت نہ دی جائے سوال نہ کریں۔
اللہ تعالیٰ کی دونوں برگزیدہ ہستیوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس دوران ان کی ملاقات ایک معصوم لڑکے سے ہوئی جسے خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے سامنے قتل کر ڈالا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس قتل پر بھی سیخ پا ہو گئے اور سوال کر بیٹھے، تاہم یہاں بھی حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں اپنے سوال نہ کرنے کا وعدہ یاد دلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی اور درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میں اجازت ملنے تک سوال نہیں کروں گا، اور اگر دوبارہ اس شرط کی خلاف ورزی کروں تو ہمارے راستے الگ ہوں گے۔ تھوڑا سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ان دونوں برگزیدہ بندوں کو بھوک محسوس ہوئی۔ اسی دوران ان کا ایک بستی سے گزر ہوا، انہوں نے بستی والوں سے کھانا کھانے کے لیے کچھ طلب کیا تو لوگوں نے نہ صرف کھانا کھلانے سے انکار کر دیا بلکہ ان دونوں بزرگ ہستیوں کا مذاق بھی اڑایا، اور جب یہ اس بستی سے نکلنے لگے تو خضر علیہ السلام نے ایک ناقص دیوار کو ٹھیک کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو یقیناً اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ یہ وہ آخری واقعہ تھا جہاں حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ کی اور میری راہیں جدا ہوتی ہیں، لیکن سفر کے اختتام سے پہلے میں آپ کو وہ تمام تر سوالات کے جوابات بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ پہلے واقعہ کے بارے میں جناب حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ جس کشتی میں سوراخ کیا تھا اس کے ایک سے زیادہ مالکان تھے۔ حاکم وقت اپنی فوج کے لیے تمام کشتیاں ضبط کرنے والا تھا، میں نے چھید کر دیا تو عیب والی کشتی قبول نہیں کی جائے گی اور پھر جابر حاکم اسے چھوڑ دے گا۔ دوسرے واقعہ میں حضرت خضر علیہ السلام کے بیان کے مطابق لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کرنے والا تھا جسے اللہ کے حکم سے قتل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر ہم صبر کریں تو اللہ تعالیٰ بہتر اجر عطا فرماتا ہے۔ تیسرے واقعے کے متعلق حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ دیوار کے نیچے یتیم بچوں کے مرحوم والد نے خزانہ چھوڑ دیا تھا۔ باپ نے اپنے بیٹوں کو بتانے کا ارادہ کیا لیکن ایسا کرنے سے قبل ہی مر گیا۔ اگر خزانہ مل جاتا تو بستی والے یتیم بچوں کا مال خود لوٹ لیتے، تاہم حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کی مرمت کر کے مال برباد ہونے سے بچا لیا۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے بہت سے اسباق پر مشتمل ہے۔ سب سے اہم سبق میں سے ایک خدا کی مرضی پر بھروسہ اور سر تسلیم خم کرنے کی اہمیت ہے۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی ملاقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات خدا کے منصوبے اور حکمتیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ ایک اور سبق علم اور حکمت کی تلاش کی اہمیت ہے۔ جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام اپنے وسیع علم اور تعلیمات کے لیے مشہور ہیں، مسلمانوں کو زندگی بھر علم حاصل کرنے اور حکمت اور سمجھ کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی دوسروں کے ساتھ مہربانی اور مددگار ہونے کی اہمیت پر بھی زور دیتی ہے، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا مظاہرہ کیا۔